ویسٹ ایشیا میں بڑھتی کشیدگی کے خطرے کی وجہ سے اسرائیل نے لیبنان کی راجدھانی بیروت میں حملے کیے، جس میں حزب اللہ کے ٹاپ کمانڈر ابراہیم عقیل اور ایران حامی گروپ کے دیگر سینئر لوگوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کی کئی میزائلوں نے دہیا ضلع میں ایک عمارت پر حملہ کیا، جس سے دھماکہ ہوا اور عمارت کے نچلے حصے کو تباہ کیا گیا۔ ابراہیم عقیل اندر دوسرے کمانڈرز کے ساتھ یہاں موجود تھا۔ لیبنان کے افسروں کے مطابق یہ فوراً واضح نہیں ہو پایا کہ حملے میں عقیل مارا گیا یا نہیں۔ اس حملے میں کم سے کم 14 لوگ مارے گئے ہیں، حالانکہ بعد میں حزب اللہ نے ایک بیان میں عقیل کی موت کی تصدیق کر دی، اسے اپنے ٹاپ لیڈران میں سے ایک قرار دیا۔ آپ کو بتائیں کہ عقیل 1980 کی دہائی سے حزب اللہ کا ممبر رہا ہے۔ وہ ایران حامی گروپ کے ٹاپ آرمی یونٹ جہاد کاؤنسل کا حصہ تھا۔ 2 مہینے سے بھی کم وقت میں یہ دوسری بار ہے جب اسرائیل نے بیروت میں ایک اہم حزب اللہ کے کمانڈر کو نشانہ بنایا ہے۔ عقیل سے پہلے جولائی میں فؤاد شکر کو ایک اسرائیلی حملے میں مار دیا گیا تھا۔ اس بیچ لیبنان کے وزیر اعظم نجیب میقاتی نے کہا کہ اس حملے نے پھر سے ثابت کر دیا کہ اسرائیل کسی بھی انسانی، قانونی یا مورل گراؤنڈ کو ترجیح نہیں دیتا۔ تو بے حد اہم خبر جس پر لگاتار نظر بنی ہوئی ہے، آپ کو بتائیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ٹارگٹ صاف تھے اور ان کے کام خود بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر دفاع یواو گیلنٹ نے سرحد پر جنگ کے نئے مرحلے میں کارروائی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ تب تک جاری رہے گا جب تک نارتھ کے شہریوں کی ان کے گھروں میں محفوظ واپسی کا ٹارگٹ حاصل نہیں ہو جاتا۔ اس بیچ حالات پر اپنے پہلے تبصرے میں امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ لوگوں کو اسرائیل لیبنان سرحد پر ان کے گھروں میں لوٹنے کی اجازت دینے پر کام کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے نیشنل سیکیورٹی کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ انہیں اس بات کی جانکاری نہیں تھی کہ اسرائیل نے بیروت حملے کے بارے میں امریکہ کو پہلے سے اطلاع دی تھی۔ یہ کشیدگی تب بڑھی جب اسرائیل حزب اللہ کے لیڈر حسن نصر اللہ کی طرف سے اس ہفتے گروپ کے ممبرز کے پیجز اور واکی ٹاکی پر کیے گئے بڑے پیمانے پر بم حملے کا بدلہ لینے کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ لیبنان سے لانچ کیے گئے زیادہ تر راکٹ اسرائیلی سیکیورٹی دستوں نے روک دیے تھے۔ کم سے کم ایک راکٹ لوہے کے گنبد سے ہو کر نکل گیا اور جمعے کو ہوائی حملے میں عقیل کے قتل کے کچھ گھنٹوں بعد سڑک پر گرا اور پھٹ گیا۔ تو ویسٹ ایشیا میں بڑھتی کشیدگی کے خطرے کی وجہ سے اسرائیل نے لیبنان کی راجدھانی بیروت میں حملے کیے ہیں۔ اس میں حزب اللہ کے ٹاپ کمانڈر ابراہیم عقیل اور ایران حامی گروپ کے دیگر سینئر لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ لگاتار اہم خبر سے آپ کو روبرو کروا رہے ہیں۔ جس طرح سے حالات بدلتے دکھائی دے رہے ہیں اس پر نظر بنی ہوئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ویسٹ ایشیا میں بڑھتی کشیدگی کے خطرے کے پیش نظر اسرائیل نے لیبنان کی راجدھانی بیروت میں حملے کیے، جس میں حزب اللہ کے ٹاپ کمانڈر ابراہیم عقیل اور ایران حامی گروپ کے دیگر سینئر لوگوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کی کئی میزائلوں نے دہیا ضلع میں ایک عمارت پر حملہ کیا، جس سے دھماکہ ہوا، عمارت کے نچلا حصہ تباہ ہو گیا۔ ابراہیم عقیل اندر دوسرے کمانڈرز کے ساتھ موجود تھا۔ لیبنان کے افسروں کے مطابق یہ فوری طور پر واضح نہیں ہو پایا کہ عقیل اس حملے میں مارا گیا ہے یا نہیں۔ اس حملے میں دیگر 14 لوگ بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ بعد میں حزب اللہ نے اپنے ایک بیان میں عقیل کی موت کی تصدیق کی اور ساتھ ہی اسے ٹاپ لیڈران میں سے ایک قرار دیا۔ عقیل 1980 کی دہائی میں حزب اللہ کا ممبر تھا۔ وہ ایران حامی گروپ کے ٹاپ آرمی ممبروں میں سے تھا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ 2 مہینے سے بھی کم وقت میں یہ دوسری بار ہے جب اسرائیل نے بیروت میں ایک اہم حزب اللہ کمانڈر کو نشانہ بنایا ہے۔ We're continuing to try to do what we tried from the beginning to make sure that both the people in northern Israel as well as southern Lebanon are able to go back to their homes and go back safely. And the Secretary of State, Secretary of Defense, our whole team is working in the intelligence community, try to get that done.
We're going to keep at it till we get it done, but we've got a way to go.